بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج کی اس تازہ نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کہ منی لانڈرنگ، ہنڈی اور دیگر معاشی جرائم کی اطلاع دینے کے لیے پاکستان اور یو اے کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے منی لانڈرنگ اور غیر قانونی ترسیلات کو روکنے کی خاطر بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے کچھ روز پہلے تمام حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والے افراد کو خبردار بھی کر دیا گیا تھا کہ وہ خود کو امارات کے سینٹرل بینک میں رجسٹر کروائیں، ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اب متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے مابین منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی فنانسنگ اور دیگر فنانشل جرائم کی روک تھام کے لیے ایک معاہدے پر دستخط بھی کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد دونوں ملک ایک دوسرے کو ان جرائم سے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ اس بارے میں یو اے فنانشل انٹیلیجنس رپورٹ کے عبوری سربراہ فیصل بلاولی اور متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر غلام دستگیر کی جانب سے منی لانڈرنگ سے متعلق سمجھوتے پر دستخط بھی کر دیے گئے ہیں، اور اماراتی سینٹرل بینک کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے معاشی جرائم کی روک تھام ہونے سے امارات کا بینکنگ سیکٹر مضبوط ہوگا۔ غلام دستگیر نے اس موقع پر کہا کہ منی لانڈرنگ اور حکومت سے متعلق جرائم پر قابو پانے کے لیے دونوں ممالک کا آپسی تعاون بہت ہی ضروری ہے، اور اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے باعث منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق جرائم کا سدباب ہو سکے گا۔ اس بارے میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ اماراتی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ امارات بھر میں حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کو اپنی رجسٹریشن کروانی ہوگی، اور اس اقدام کا مقصد مملکت سے منی لانڈرنگ کا مکمل طور پر خاتمہ کرنا ہے اور دہشت گرد تنظیموں کو ہونے والی مالی معاونت کو بھی روکنا ہے۔ اس بارے میں منی لانڈرنگ اور ٹیئر فنانسنگ کی روک تھام کے لیے ہونے والی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے بعد اماراتی سینٹرل بینک کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا تھا کہ جس کے مطابق حوالہ ہنڈی کے غیر قانونی کاروبار سے منسلک افراد کو اپنی رجسٹریشن جلد ہی کروانی ہوگی، اور اس فیصلے سے حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کی نشاندہی ہو سکے گی، اور جو افراد رجسٹریشن کے بغیر اپنا کام جاری رکھیں گے تو ان کے خلاف سخت کارروائی ممکن ہو سکے گی۔ متحدہ عرب امارات سے 2019 میں پاکستان، بھارت، فلپائن، مصر اور یو کے اور بنگلہ دیش کو 165 ارب درہم کی ترسیلات زر بھجوائی گئی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت دبئی، شارجہ اور فجیرہ کے درمیان ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے ہجر پہاڑوں کی کھدائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق یو اے ای میگا ریلوے پروجیکٹ پر تیزی سے کام جاری ہے، اور اس حوالے سے اتحاد ریلوے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دبئی، شارجہ اور فجیرہ پورٹ کے درمیان 145 کلومیٹر ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے کس قدر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا کہ پروجیکٹ کے کارکن بڑی محنت کے ساتھ ریلوے کے ٹریک بچھانے کے لیے بلند و بالا ہجر پہاڑوں کو توڑ رہے ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ اتحاد ریلوے کے مطابق ہجر پہاڑوں پر ٹریک بچھانے کے دوران یہاں 15 سرنگیں اور 35 پل بھی تعمیر کیے جائیں گے، جس کے بعد دبئی سے مشرقی ساحلی علاقوں تک ٹرین کے ذریعے رسائی کا خواب حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ اور ابھی تک اس میگا ریلوے پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے کوئی تاریخ نہیں دی گئی ہے، تاہم اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد اتحاد ریل کی جانب سے سعودیہ کے قریب سرحدی علاقے انفویت سے فجیرہ تک 1000 کلومیٹر طویل ریلوے لائن بھی بچھائی جائے گی، جو کہ ابوظہبی کی خلیفہ پورٹ اور دبئی کی جبل علی پورٹ اور فجیرہ کی پورٹ کو آپس میں ملائے گی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر آپ لوگوں سے شائع کرتے ہیں کہ کورونا گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرنے پر دبئی کا مشہور ڈپارٹمنٹل سٹور بند کر دیا گیا، جبکہ 50,000 کا بھاری جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق اماراتی سرکاری ادارے دبئی اکانومی کی جانب سے کورونا سے متعلقہ گائیڈ لائنز پر عمل درآمد نہ کرنے کا ایک مشہور ڈپارٹمنٹل سٹور کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس سٹور کی انتظامیہ پر 50,000 درہم کا جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق اس ڈپارٹمنٹل سٹور پر ڈسکاؤنٹ سیل کے دوران لوگوں کا بہت ہی زیادہ رش لگ گیا تھا، حالانکہ موجودہ گائیڈ لائنز کے مطابق کسی بھی کاروباری مرکز میں گاہکوں کے درمیان سماجی فاصلے کو ممکن بنانا لازمی ہے، جس پر اسٹور انتظامیہ کی جانب سے عمل نہیں کیا گیا تھا۔
اور دبئی اکانومی کی جانب سے اسٹور انتظامیہ کو طلب کر کے بتایا گیا کہ ڈسکاؤنٹ سیل کے دوران ان کے اسٹور میں لوگوں کا بہت ہی بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا اور سماجی فاصلے اور دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کروایا گیا، جس کی وجہ سے گاہکوں میں کورونا کے پھیلاؤ کے خطرات بھی بڑھ گئے۔ اسی لیے ڈپارٹمنٹل اسٹور کو عارضی طور پر بند بھی کروا دیا گیا ہے اور انتظامیہ پر 50,000 درہم کا جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ دبئی اکانومی کی جانب سے لوگوں اور گاہکوں کو تاکید کر دی گئی ہے کہ اگر وہ کسی بھی کاروباری مرکز میں کورونا گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی دیکھیں تو دبئی کنزیومر ایپ یا سامنے دیے گئے نمبر یعنی کہ 600545555 پر یا پھر ویب سائٹ پر ان پر شکایات بھی درج کروا سکتے ہیں۔ دبئی اکانومی کی جانب سے تمام اسٹورز کی انتظامیہ کو خبردار بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گاہکوں سے خصوصاً ڈسکاؤنٹ سیلز اور پروموشنل کیمپین کے دوران کورونا کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کروائیں، اور دکانداروں اور تاجروں کے لیے یہ گائیڈ لائنز ان کی آفیشیلی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر آپ لوگوں سے شائع کرتے ہیں کہ ایمریٹس اور فلائی دبئی کے بعد اتحاد ایئر ویز نے بھی مسافروں کو اچھی خبر سنا دی ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق وہ اپنے تمام مسافروں کو کورونا کے شکار ہونے پر ان کا علاج مفت کروائیں گے اور ان کے 14 روز کے قرنطینہ کے اخراجات بھی برداشت کیے جائیں گے۔ اور ان کے بعد اب اتحاد ایئر ویز نے بھی مسافروں کے لیے کورونا ہیلتھ انشورنس اسکیم کا اعلان وہ کر دیا ہے۔ اس بارے میں اتحاد کی جانب سے اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ دنیا بھر کے تمام مسافروں کو کورونا سے متعلقہ انشورنس کی سہولیات دے رہی ہے۔ اس بارے میں اتحاد ایئر ویز کے مطابق اس اقدام کا مقصد لوگوں کو کورونا کے خوف سے نکالنا اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اتحاد ایئر ویز کی پروازوں کے ذریعے سفر کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ اس بارے میں اتحاد ایئر ویز نے اعلان کیا ہے کہ 9 ستمبر سے 31 دسمبر 2020 کے درمیان ان کی تمام پروازوں کے ذریعے سفر کرنے والوں کو کورونا انشورنس کی سہولیات حاصل ہو جائیں گی، اور اگر کسی مسافر پر پرواز کے بعد اگلے 31 روز کے اندر کورونا کی تشخیص ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے علاج کی تمام اخراجات ایئر لائنز اٹھائے گی، اور اسی طرح اگر کسی مسافر کو قرنطینہ میں جانا پڑتا ہے تو ایئر لائن کی جانب سے 14 روز کے قرنطینہ کے اخراجات بھی اتحاد ایئر ویز برداشت کرے گی، اور جو لوگ پہلے بھی ریزرویشن کرا چکے ہیں تو ان کا نام بھی اس اسکیم میں خود کار نظام کے تحت شامل ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ تھی ہمارے پاس دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس۔ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی تمام جگہ پر شیئر بھی لازمی کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو انشاءاللہ آپ ملتے ہیں آپ سے کل ور دن ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس۔